बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह, तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। पस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुताबिक है। बेशक तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए, और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनिद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब का तज़किरा करेंगे। आपको मारिफत का सुल्तान समझा जाता है और आप इबादत व रियाज़त से मशहूर ज़माना हुए। आपके ताइब होने का वाक़या अजीब व गरीब है, और वो ये कि किसी ने आपको इत्तला पहुँचाई कि फ़लाँ मकाम पर एक नौजवान आबिद है। जब आप उससे नियाज़ हासिल करने पहुँचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू इबादत इलाही में मेरी हमनवाई नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही अज़ियत देता रहूँगा हत्ता कि तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये वाक़या देखकर आपको इस पर ऐसा तरस आया कि रोने लगे, और जब नौजवान आबिद ने पूछा कि ये कौन है जो एक बेहया मासियतकार पर तरस खाकर रो रहा है, ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और मिजाज पुरसी की, और उसने बताया कि चूँकि ये बदन इबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसीलिए इसे ये सज़ा दे रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे तो ये गुमान हुआ कि शायद तुमने किसी को कत्ल कर दिया है या कोई गुनाह अजीम तुमसे सरज़द हो गया है। उसने जवाब दिया कि तमाम गुनाह मखलूक से इख्तिलात की वजह से जन्म लेते हैं, इसलिए मैं मखलूक से रस्म व राह को बहुत बड़ा गुनाह तसव्वुर करता हूँ। आपने फरमाया कि तुम तो वाकई बहुत बड़े ज़ाहिद हो। उसने जवाब दिया कि अगर तुम किसी बड़े ज़ाहिद को देखना चाहते हो तो सामने के पहाड़ पर जाकर देखो। चुनाचे जब आप वहां पहुंचे तो एक नौजवान को, जिसका एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा था और उसका जिस्म कीड़ों की खुराक बना हुआ था, जब आपने ये सूरत हाल मालूम की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह मसरूफ़ इबादत था कि एक खूबसूरत औरत सामने से गुजरी, जिसको देखकर मैं फ़रेब शैतानी में मुब्तला हुआ और उसके नज़दीक पहुंच गया। उस वक्त निदा आई कि 30 साल अल्लाह की इबादत व अताअत में गुजार कर आज शैतान की इबादत करने चला है। लिहाजा उसी वक्त मैंने अपना एक पैर काट दिया कि गुनाह के लिए पहला कदम इसी पैर से बढ़ाया था। फिर बताइए कि आप मुझ गुनहगार के पास क्यों आए हैं, और अगर वाकई आपको किसी बड़े ज़ाहिद की जुस्तजू है तो उस पहाड़ की चोटी पर चले जाइए। लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपको वहां पहुंचना नामुमकिन हो गया तो उस नौजवान ने खुद ही उन बुज़ुर्ग का किस्सा शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे एक दिन किसी ने यह कह दिया कि रोज़ी मेहनत से हासिल होती है। बस उस दिन से उन्होंने ये अहद कर लिया कि जिस रोज़ी में मखलूक का हाथ होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जब बग़ैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दे दिया कि उनके गिर्द जमा होकर उन्हें शहद मुहैया करती रहें। चुनाचे वो हमेशा वही शहद इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने दर्स इबरत हासिल किया और उसी वक्त इबादत और रियाज़त की तरफ मुतवज्जे हो गए। आपने तवक्कल अल्लाह को अपना ज़ादे राह बना लिया और जंगल की राह ली। जब आपके कदीमी अहबाब से आपकी मुलाकात हुई तो इत्तफ़ाक़ से वहाँ एक ख़जाना बरामद हो गया, जिसमें एक तख्ता ऐसा था जिस पर अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक कुंदन थे। और जिस वक्त वो ख़जाना तकसीम होने लगा तो आपने अपने हिस्सा में सिर्फ वो तख्ता ले लिया और एक रात ख्वाब में देखा कि कोई ये कह रहा है, ए ज़ुन्नून, सब ने सब दौलत तकसीम की और तूने हमारे नाम को पसंद कर लिया, जिसके एवज़ हमने तेरे ऊपर इल्म व हिकमत के दरवाज़े कुशादा कर दिए। ये सुनकर आप शहर वापस आ गए। आप फरमाया करते कि एक दिन मैं लबे दरिया वज़ू कर रहा था कि सामने के महल पर एक खूबसूरत औरत नज़र आई, और जब मैंने उससे गुफ्तगू करने के लिए कहा तो उसने कहा कि दूर से मैं तुमको दीवाना तसव्वुर किए हुए थी, और जब कुछ करीब आ गए तो मैंने आलिम समझा, और जब बिल्कुल करीब आ गए तो अहले मार्फत तसव्वुर किया। लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम इन तीनों में से कुछ भी नहीं। और जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि आलिम नामहरम पर नज़र नहीं डालते, और दीवाने वज़ू नहीं करते, और अहले मार्फत खुदा के सिवा किसी को नहीं देखते। ये कहकर वो गायब हो गई और मैंने समझ लिया कि ये गैब की जानिब से एक तंबीह है।
آپ فرمایا کرتے کہ میں نے ایک پہاڑ پر بہت سے بیماروں کا اجتماع دیکھا، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار سال میں ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر بیماروں پر کچھ دم کرتا ہے، جس کے بعد وہ سب صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ میں انہوں نے بھی اس بزرگ کا انتظار کیا، اور جب وہ برآمد ہوئے تو آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے اور بہت ضعیف و کمزور تھے۔ پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر تمام بیماروں پر کچھ دم کیا، اور وہ سب فوراً ہی صحت یاب ہو گئے۔ اور جب وہ عبادت گاہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ ظاہری مرض والوں کو تو شفا ہو گئی، لیکن میرا باطنی مرض بھی رفع فرما دیجئے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اے ذوالنون، میرا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نے اس کا دست کرم چھوڑ کر کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے ہاتھ چھڑایا اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ شخص اولیاء کرام کو خپتی تصور کرتا تھا تو آپ نے اپنی انگشتری دے کر فرمایا کہ اس کو بھٹیارے کی دکان پر 1 دینار میں فروخت کرو، لیکن بھٹیارے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے، کچھ کم کر۔ پھر جب سنار کے یہاں پہنچا تو اس نے 1000 دینار قیمت لگائی۔ جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیارا انگشتری کی قیمت سے آشنا نہیں، اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے ناآشنا ہو۔ مسلسل 10 سال تک آپ کو لذیذ کھانوں کی خواہش رہی، لیکن کبھی کھایا نہیں، اور ایک مرتبہ جب عید کی شب میں نفس نے تقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذیذ غذا ملنی ہی چاہیے، تو فرمایا کہ اگر تو 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کرے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ نفس نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی، اور ختم قرآن کے بعد جب آپ لذیذ غذائیں لے کر آئے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کے ہاتھ کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا کہ پہلے ہی لقمہ پر نفس نے خوش ہو کر کہا کہ آج 10 برس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے لقمہ رکھ کر کہا کہ میں ہرگز تیری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ لیکن اسی وقت ایک شخص عمدہ کھانے کی دیگ لیے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچوں والا ہوں، لیکن آج عید کی صبح کی وجہ سے میں نے لذیذ کھانا بنوایا ہے۔ چنانچہ کھانا بنوانے کے بعد میں سو گیا، اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون کو دے دے، اور میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے 1-2 لقمہ یہ کھانا چکھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سن کر کہا کہ فرمانبردار کو اس میں کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا۔ آپ نماز کی نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں، اور کون سی آنکھوں سے قبلہ کی جانب نظر کروں، اور کون سی زبان سے تیرا بھید بتاؤں، اور تعریف کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے تیرا نام لوں، لہٰذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد نیت باندھ لیتے، اور اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ مجھے آج جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے میں عرض کرتا ہوں، لیکن محشر میں مجھے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اذیت پہنچے گی اس کا اظہار کس سے کروں گا، لہٰذا مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ آپ کے بہت خوبصورت اقوال حضرت شیخ فرید الدین اتار نے اپنی تصنیف میں بیان کیے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ معصیت سے تائب ہو کر دوبارہ ارتکاب معصیت یعنی گناہ کرنا دروغ گوئی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو۔ فرمایا قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں، بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب کی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں، اور اس سے خائف ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرنے والے قہر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ نمبر 1 اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، نمبر 2 ابلیس کا فرمانبردار ہونا،
نمبر 3 موت کو قریب نہ سمجھنا۔ نمبر 4 رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا۔ نمبر 5 تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا۔ نمبر 6 اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ آپ نے معرفت کے حصول کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال پیش کی۔ آپ فرمایا کرتے کہ اگر حصول معرفت کے متمنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی کی مثال پیش کرو جیسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی، اور کبھی ذرا برابر مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کے خطاب سے نوازا۔ اور حب خداوندی کی نشانی بھی یہی ہے کہ کبھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرے۔ آپ کہتے کہ اس طبیب سے زیادہ نااہل کوئی نہیں جو عالم مدہوشی میں مدہوشوں کا علاج کرے، یعنی جس پر نشہ دنیا سوار ہو اس کو نصیحت کرنا بے سود ہے، لیکن جب ہوش ٹھکانے آ جائیں تو پھر اس سے توبہ کروانی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے کہ محبت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کر دیں ان سے کنارہ کش رہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں۔ اول عبادت میں لذت کا فقدان، دوم اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ نہ ہونا، سوم دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا، چہارم علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے شناخت کیا تو فرمایا کہ میں نے اس کی ذات و صفات سے اسے شناخت کیا اور مخلوق کو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پہچانا، کیونکہ خدا کو تو خالق ہونے کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مخلوق ہیں اس لیے مخلوق کو ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بندہ خدا سے کس وقت اعانت طلب کرتا ہے؟ فرمایا کہ نفس و تدابیر سے عاجز آ کر۔ آپ فرماتے کہ ایسے اخلاص والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو ہر حال میں تمہارے ساتھ شریک رہیں اور تمہارے حالات کی تبدیلی سے ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو۔ آپ فرماتے کہ بندہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک 5 چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو۔ اول ٹھوس استقامت، دوم ٹھوس اجتہاد، سوم ظاہری و باطنی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، چہارم موت کے انتظار میں تو شیخ آخرت کے حصول میں مصروف رہنا، پنجم قیامت سے قبل اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ آپ فرماتے کہ خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے بے خوف ہو جائے اور دنیا میں وہی محفوظ رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ صوفی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا کہ جو ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے اور خدا بھی اس کو اپنا محبوب سمجھے۔ پھر کسی نے کہا کہ مجھ کو خدا کا راستہ دکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تیری رسائی سے بہت دور ہے، لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو پھر وہ پہلے ہی قدم پر مل جاتا ہے۔ منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کسی چیز کی طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا میری خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور کچھ ہوش آنے کے بعد جب یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کی شب 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ یہ تھے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و مناقب۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی تذکرۃ الاولیاء سیریز میں کسی نئے ولی اللہ کے تذکرہ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔